ایران کے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کا بھرپور رد عمل۔ ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر حملہ، ڈرون، راکٹس اور سٹینڈ آف اسلحے کا استعمال۔ کارروائی بہت احتیاط سے کی گئی تاکہ بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ آپریشن کا کوڈ نیم مرگ بر سرمچار تھا۔ حملے میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جنہیں بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ دہشت گردوں میں دوستا عرف چیئرمین، بجر عرف سوکت، ساحل عرف شفق، اثر عرف بشاب اور وزیر اور وزی شامل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی حمایت سے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے مرگ بر سرمچار کے نام سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ایران کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی سال سے ایران کو دہشت گرد گروپوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سرمچار پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ ہمیں صورتحال کو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایران کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ پاک ایران کشیدگی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب، سول اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول اور پاک فضائیہ کے چیف شریک ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ کی دورہ سوئٹزرلینڈ سے جلد آمد متوقع۔ صدر مملکت کی ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ مسائل کو مذاکرات اور باہمی مشاورت سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا بیان۔ آپریشن مرگ بر سرمچار پر قوم اپنی بہادر افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے علاقائی سالمیت اور شہریوں کی فلاح سب سے مقدم ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ صدر مسلم نون شہباز شریف۔ ایران کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ایران کو معلوم ہے ہم اپنا بھرپور دفاع کر سکتے ہیں۔ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ میں نہیں جانتا ایسے اقدامات حالات کو کس جانب لے کر جائیں گے۔ حالات کی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ نہیں چاہتا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ دونوں ممالک میں جھڑپوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستان حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جنوبی اور وسط ایشیا میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی بریفنگ۔ چین نے ایران اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، باہمی تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکیں۔ اگر فریقین چاہیں تو چین ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ روس کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ سرحدی علاقوں میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ طاقت کے استعمال سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ۔ یورپی یونین کا پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے زمین پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایسی کارروائیاں پاکستان اور ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف تصور ہوں گے۔ خطے میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ترجمان یورپی یونین پیٹر سٹارمو۔ ایران اور پاکستان کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہے۔
تو ترکیہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کا پاکستان اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز اور اعتدال پسندی اپنانے کی درخواست۔ نہیں چاہتے تو پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں۔ بردار اسلامی ممالک میں کشیدگی علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ۔ پاک ایران کشیدگی کے باعث پاکستانی ایئر لائنز کو ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی پروازوں کو ایران کے بجائے مسقط، عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد یورپ اور سینٹرل ایشیا کے آنے والی پروازیں مسقط کے فضائی روٹ سے بحیرہ عرب کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکیں گی۔ لبنان سے اسرائیل کی جنگ وقت سے پہلے ہوگی۔ اسرائیل آرمی چیف کا لبنان کو دھمکی۔ حزب اللہ سے سرحد پر تصادم بڑھ گیا۔ اسرائیل کو جنگ لڑنے کا تجربہ ہے، پوری قوت سے حزب اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ سربراہ صہیونی فوج حزی ہیلوی۔ حماس کی یمن حوثیوں کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کے امریکی اقدام کی مذمت۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا فیصلہ سیاسی چال ہے۔ امریکہ اسرائیلی جبر اور نسل کشی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی اوچے ہتھ کنڈوں سے خطے میں فلسطینیوں کی حمایت کم نہیں ہوگی، حماس حکام۔